شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے اور میں اس کو جو تلخ جاں ہیں، تاکہ وہ اپنے اور اپنی تنگ دستی فراموش کرے اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد نہ کرے۔ ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشل۔ اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں۔ جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے، اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں جنہوں نے خداوند کے کلام میں سے ایک حوالہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے امثال اس کا 31واں باب، اس کی 4، 5، 6 اور 7 آیت۔ خداوند کے کلام میں یہاں لکھا ہے، اے لمویل، بادشاہوں کو میں خاری زیبا نہیں، اور شراب کی تلاش حاکموں کو شایع نہیں۔ مبادا وہ پی کر قوانین کو بھول جائیں اور کسی مظلوم کی حق تلفی کریں۔ شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے اور میں اس کو جو تلخ جاں ہیں، تاکہ وہ اپنے اور اپنی تنگ دستی فراموش کرے اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد نہ کرے۔ یہاں یہ جو دعوت دی جا رہی ہے، شراب اس کو پلاؤ، ہم نے صرف اتنے حصے کے اوپر فوکس کیا کہ یہاں کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ شراب پلاؤ، لیکن اگر آپ پیچھے آگے سے پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شراب پلانے کا مقصد عیش و عشرت نہیں ہے، غم غلط کرنا نہیں ہے، یہ کسی دکھ یا کرب کی وجہ سے شراب نہیں پی رہا، بلکہ یہ اپنی بدحالی کی وجہ سے شراب پی رہا ہے۔ قدیم دور میں یہ طریقہ کار تھا کہ جب کوئی شخص دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں یا کسی ظلم کی حالت میں گرفتار ہوتا تھا، کسی کو مصلوب کیا جاتا تھا، کسی کو مارا جاتا تھا، تو اس کو کوئی نہ کوئی ایسی نشہ آور چیز دی جاتی تھی جس نشہ آور چیز کی وجہ سے جو وہ شخص تھا وہ نشے کی حالت میں ہی مر جایا کرتا تھا۔ اگر آپ یہاں یاد کریں کہ مسیح خداوند کو بھی 2 چیزیں دی گئیں۔ پہلی پت ملی ہوئی میں، جس کو اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا کیونکہ وہ نشہ تھا، اور وہ اسے اسی مقصد کے لیے دیا جا رہا تھا جو مقصد یہاں پر لکھا ہے، شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے، جو تکلیف میں، جو چیخیں مار رہا ہے، جس کا ہاتھ کٹ گیا، جس کی ٹانگ کٹ گئی، جس کو تیر لگے ہیں اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں، اس کو شراب پلاؤ تاکہ وہ نشے میں خاموشی سے ہی مر جائے۔ یہ یہاں کہا جا رہا ہے، اور نشے کی ضرورت اس کو ہے، میں اس کو پلاؤ جو تلخ جان ہے، تاکہ وہ سب کچھ بھول جائے اور خاموشی میں مر جائے۔ تو یہاں اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ ہمیشہ قدیم دور میں نشہ دیا جاتا تھا ایسے شخص کو جو مرنے کے قریب ہوتا تھا، اور یہ اس کا پازیٹیو یوز تھا۔ حالانکہ اس دور میں بھی لوگ ہمارے لوگوں کی طرح عیش و عشرت کے لیے اور خوشیوں کے موقع پر شراب نوشی کیا کرتے تھے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو قدیم دور میں جس حقیقت کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ حقیقت ہمیں مسیح خداوند کی زندگی میں بھی دکھائی دیتی ہے کہ اسے پت ملی ہوئی میں دی گئی اور اس نے چکھ کر پینے سے انکار کر دیا، لیکن جب اسے سرکہ دیا گیا تو اس نے وہ پی لیا۔ حالانکہ سرکہ کیا کرتا ہے یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے کبھی سرکہ پیا ہو، کیونکہ وہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے انسان کے حلق سے نیچے
वो काटता, फाड़ता और जलाता हुआ नीचे तक जाता, और जिस्म को इतनी शदीद तकलीफ देता है कि बंदा एकदम से झटका महसूस करता है। मसीह खुदावन को जब उन्होंने सिरका दिया होगा तो मसीह खुदावन ने वो जानबूझ कर पिया था, क्योंकि वो अपने दुख से निढाल हालत में अपने आप को होश में लाना चाहता था, और ये काम सिरके ने कर दिया। इसलिए इस हकीकत को याद रखें कि यहाँ शराब पेश की जा रही है, कि यहाँ शराब पेश की जा रही है उस बंदे को जो मरने वाला है, उस बंदे को नहीं जो ऐश व इशरत करना चाहता है, गम गलत करना चाहता है, या सेलिब्रेशन के लिए शराब पीना चाहता है। शुक्रिया।